دیکھیں، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم ہر تسبیح، ہر وظیفہ، ہر عمل کرتے ہیں لیکن ہمارے حالات دن بدن بدلنے کی بجائے بگڑتے جا رہے ہیں۔ تو میں آج کلمہ پڑھ کے، یعنی کہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ یہ ایک جملہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اصل میں ہے نا، دیکھیں، یہ مدینہ شریف کے بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ عمل 100% مجرب ہے، یعنی کہ اس عمل کو پڑھنے والا ایک بندہ بھی اگر یہ کہہ دینا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا تو رب کعبہ کی قسم آج کے بعد میں ویڈیو نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں جو راز، جو تسبیح، جو خزانہ آپ کے حوالے کروں گا، آپ اس عمل کو پڑھ کر اگر روڈ پر بیٹھ کر میری بہنیں، میرے بھائی، اگر کوئی ایسا شخص جو بھیک مانگ رہا ہو، خدا کی قسم وہ بھی بادشاہ بن جائے، کیونکہ یہ راز میرے دوستو ہر غریب کے لیے ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ اللہ کے ولی نے، یہ مدینہ کے بزرگ نے، یہ امام صاحب نے اپنی، میرے دوستو، نماز کے بعد جب وہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ وظیفہ نمازیوں کو بتایا تھا، اور یقین کریں مدینہ میں تقریباً اس وقت 1100 سے 1200 نمازی یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ وظیفہ نوٹ کیا یا ربنا کا۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب زندگی میں یہ یا ربنا کے ساتھ اس جملے کو شامل کر لے، اگر وہ مانگنے والا ہوگا تو بانٹنے والا بن جائے گا۔ وہ نمازی اپنے گھر جا کر جیسے ہی عمل پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ایک ایک دن میں اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی کو کتنے لاکھ، کسی کو کتنا کروڑ ملے۔ یعنی کہ یہ عمل خزانوں کی سب سے بڑی چابی ثابت ہوا ہے۔ یعنی کہ جو بہن بھائی جو ہر تسبیح، ہر وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار اللہ کے ولی مدینہ کے بزرگ کا بتایا ہوا یہ سچا عمل پڑھ لے۔ دیکھیں، پہلے میں نے خود آزمایا، میں نے صرف 6 مہینے پہلے اس عمل کو حاصل کیا ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے جب زندگی میں پہلی بار اس عمل کو اپنے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھا، پہلے ہی دن میں نے 2 لاکھ روپے کا بندوبست کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا معجزہ تھا کہ جس نے پہلے ہی دن میری تقدیر کو بدل دی۔ دیکھیں، میں کوئی جھوٹے وعدے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں نہیں سنانے آیا، یہ 100% اثر کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریب دوستوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھو یا ربنا کا وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے۔ آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری میں یا ربنا کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یا ربنا پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، میں نے ہر تسبیح، ہر وظیفہ پڑھ لیا لیکن میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میں ان غریب لوگوں کو اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ صرف اور صرف 7 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ دیکھیں، میں نے کل پرسوں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل لوگوں پر آزمائے، 6 مہینے ہو گئے۔ کل میں نے ایک بہن کو یہ عمل دیا، اللہ کی قسم وہ روتی ہوئی آئی، وہ کہتی ہے میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، میرا گھر تباہ ہو چکا ہے، بولتی ہے میں قرضے میں ہوں، فاقوں میں ہوں، غریبی میں ہوں، میں شدید مشکلوں میں گری ہوئی ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یا ربنا پڑھ لے، تیری تقدیر سنور جائے گی۔ کہتی ہے یا ربنا کا وظیفہ تو میں نے بہت بار پڑھا ہے، میں نے یا غنیوں، یا ربنا، یا سلاموں ہر تسبیح پڑھتی ہوں لیکن میرے حالات نہیں بدلتے۔ میں نے کہا بی بی تو نے جو ترتیب پڑھی وہ سچی نہیں ہے، تجھے اللہ والوں کی وہ سچی ترتیب بتائی نہیں گئی، تجھے اللہ والوں کا وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانے بتائے نہیں گئے جو فوری اثر کرتے ہیں۔ دوستو آپ یقین کریں، اس عورت نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے کل دوپہر کو 2:30 بجے یا ربنا کے ساتھ یہ جملہ ملا ہے۔ یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ٹھیک 7 منٹ بعد وہ عورت 5 لاکھ کی مالک تھی۔ وہ کہتی ہے میرا اپنا ایک جاننے والا دور کا رشتہ دار جس نے مجھے 5 لاکھ روپے آ کر دیے، اور کہتا ہے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ تیری مدد کی جائے۔ وہ آگے 2 گلی چھوڑ کے رہتا تھا،
اور اس نے فوراً اس کی مدد کی، یعنی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اللہ پاک غیبی فرشتوں سے، غیبی موکلوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے پڑھنے والے کی زندگی میں ایسی میرے دوستوں غیبی مدد کرواتے ہیں کہ پڑھنے والے کی عقل حیران رہ جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ دیکھیں، آپ نے دن بھر میں، رات میں، شام میں جب بھی ایک آدھی منٹ کے لیے فارغ ہو تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے بتائی ہوئی ترتیب سے ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس عمل میں دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 3-4 چیزوں پر مشتمل ہے پورا عمل، جسے آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے، ذاتی مکان، قرضے، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش، غریبی، ظلم، زیادتی، محبت میں ناکامی، دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کی، میرے دوستوں، ڈیوٹی لگا دے گا آپ کے ذمے دولت پہنچانے کی۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے دوستو یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو فقیر مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل کوئی معمولی نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں، یعنی کہ یہاں عمل پڑے۔ دیکھیں، اس عمل کی خاص بات کیا ہے؟ یہ آپ کو انتظار نہیں کروائے گا، لیکن آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے، دیکھیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود شریف ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل کے شروع کرنے سے پہلے اور عمل کے آخر میں اگر آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ باقی اگر کوئی بہن بھائی، دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں بس کچھ بھی نہیں پڑھنا جانتا، تو بس آپ نے پہلے یا ربنا کو بتائی بھی ترتیب، بتائے ہوئے خفیہ جملے کے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والا، پھر تیسرا، چوتھا، یہ تمام چیزیں باری باری پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والا بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ صرف 7 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ باپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے کہ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں، بڑی توجہ دھیان سے پہلے وظیفے کو سمجھ لینا، کیونکہ اس عمل کا پہلا وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جناب یا ربنا پڑھ 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 کے تھک گئے، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلے۔ تو آج میں ان تمام بہنوں بھائیوں کو کہتا ہوں، آپ نے صرف ایک خفیہ جملہ یا ربنا کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں پڑھنا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹوٹل 4 وظیفے آپ نے پڑھنے ہیں۔ تب جا کر آپ کے حالات بدلیں گے، تب جا کر آپ فقیر سے بادشاہ بنیں گے، تب جا کر آپ مانگنے والے سے، یعنی کہ بانٹنے والے بنیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو 7 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب کو، طریقے کو توجہ سے سمجھیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ صرف وظیفہ سن لیں، ترتیب اور طریقہ نہ سنیں، اور پھر مجھے آ کر شکوے شکایت کریں کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا۔ دیکھیں، اس پورے عمل کو پڑھنے میں صرف 30 سے 40 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ چلو 1 منٹ سمجھ لو، اگر 1 منٹ دینے سے اگلی 7 منٹ بعد اللہ پاک کی غیبی مدد تمہارے دروازے پر ہو، دیکھیں، آپ اس عمل کو کسی وقت بھی پڑھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3-4 چیزیں پڑھنی ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ اب آپ کو میں پہلے وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر، دیکھیں، اپنی
اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، اپنی کسی بھی مقصد کے لیے دیکھیں آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں. اگر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر کوئی بہن بھائی اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت نہیں کرنا چاہتا تو جیسے ہی پہلے نمبر پر یا اللہ یا ربنا کو پڑھے بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا چاروں وظیفے کنپلیٹ کرے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے اگر درود شریف پڑھنا چاہے تو پڑھے، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے بس دعا مانگ لے. اس عمل کو پڑھنے کے بعد مانگی گئی دعائیں 100% قبول ہوتی ہیں. دیکھیں میرے دوستوں، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کی گالیاں سنیں، بیماریاں سہتے رہیں، تکلیفیں سہتے رہیں. دیکھیں یہ عمل یہاں تک کہ اگر آپ پر جادو ہے، بندش ہے، بد نظر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری، دیکھیں میرے پاس اکثر میری بہنیں آتی ہیں کہتی ہیں جناب ہمارا استخارہ کر دیں، ہم پر جادو ہے، بد نظر ہے، بندش ہے، ہم بیماریوں میں گری ہوئی ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لو، کیونکہ یہ عمل دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے. دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے. یہ غیبی خزانوں کو بھی لے کر آتا ہے، یہ اللہ پاک سے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرواتا ہے، یہ بد نظر، بندش، جادو، بندشوں کو دور کرتا ہے، یہ رب کا لاڈلا بناتا ہے. اور رب کے لاڈلے پر نہ پھر ظلم ہوتا ہے، نہ زیادتی، نہ غریبی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش، پوری دنیا کی دولت. دیکھیں پھر اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر والے وظیفے کو سمجھنا ہے. دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستو استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا. لیکن 99% لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ استغفر اللہ کو ایک خاص ترتیب سے نہیں پڑھتے جو فوری اثر کرتی ہے. دیکھیں استغفار بندہ ویسے بھی پڑھے تو فائدے ہی فائدے ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، کیونکہ استغفار کا وعدہ اللہ نے کیا ہے قرآن میں. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن غربت، غریبی، لاچاری دور نہیں ہوتی. اب آپ نے جلدی سے جیسے ہی یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ کو 7 بار پڑھا، دنیا کے سب سے طاقتور وظیفے کو دونوں کو ملا کر 7 بار جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے جلدی سے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھنا ہے. لیکن آج استغفر اللہ دیکھیں اس عمل میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل ہے. جس طرح یا ربنا کے ساتھ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، جس طرح ڈھیروں بہنوں بھائیوں نے اپنی غربت غریبی کو دور کیا ہے، جس طرح لوگوں نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک ہی بات کی ہے کہ اس عمل میں جادو ہے، یہ عمل تمام غریبوں کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. دیکھیں یا تو ساری زندگی میرے دوستوں بنے بنائے وظیفے پڑھتے رہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں تو یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تیرے کام بن جائیں گے، یہ بن جائے گا، وہ بن جائے گا. دیکھیں لیکن آج یا تو پھر آج یہ سچا عمل پڑھ لیں ایک بار زندگی میں، یا پھر روز ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہیں، مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی. دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری وظیفہ دنیا کا سب سے عظیم ترین وظیفہ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے. اور ساتھ میں جیسے ہی عمل ختم ہوگا ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ بیماری ہو، نہ بے اولادی ہو، نہ غریبی ہو، نہ قرضہ ہو، نہ رشتوں کی بندش ہو، نہ دنیا کی کوئی مشکل پریشانی ہو. تو آپ نے اس طاقتور عمل کا میرے دوستوں سب سے لاڈلا اور مجرب ترین وظیفہ جو اب شامل کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں آپ نے یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، چاہے آدھی رات کو پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں. پہلے یا ربنا یا اللہ کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ یا غنیوں کو پڑھ لیا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف ایک بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. اور دیکھیں میں نے 80-70% عمل سمجھا دیا ہے. اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، خدا را آخری سیکنڈ، آخری منٹ تک پوری ویڈیو دیکھے گا. دیکھیں آپ لوگ آخر میں بڑی اہم چیزوں کو مس کر کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے عمل میں وہ طاقت نہیں رہتی. دیکھیں اگر پڑھنا ہے تو پورا پڑھو اور سچے دل سے پڑھو، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو. دیکھیں میرے دوستو یہ مدینہ کے بزرگ کا بتایا ہوا ایسا عمل ہے جس نے مدینہ کے 1100 نمازیوں کو ایک دن میں کروڑ پتی بنایا تھا. یہ کوئی جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے یا کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کے ولی کی کتاب سے لیا گیا دنیا کا سب سے عظیم عمل ہے، جسے نہ پڑھنے کے لیے دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ تمام چیزیں
چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب میں نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہے، میری غربت غریبی لاچاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو میرے دوستو آج میں اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ صرف 3 بار آج سورہ کوثر کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا۔ دیکھیں اس عمل میں تمام چیزوں کی ترتیب الگ ہے، ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ شامل کرنا ہے اور تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف نہ بھی پڑھیں تو بھی چلے گا، بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تنہائی میں بیٹھ کر۔ جب بھی دن بھر میں، شام میں، رات میں ایک آدھی منٹ کے لیے پوری طرح فارغ ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ کو پڑھا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ یا غنی استغفر اللہ یا غنی استغفر اللہ یا غنی کو 21 بار پڑھا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں آپ نے فوری طور پر عمل کے اندر جو جملہ شامل کرنا ہے۔ دیکھیں 3 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب ہر بار آپ نے سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھنا ہے، یعنی ایک بار بسم اللہ پڑھا سورہ کوثر پڑھی، پھر دوسری بار بسم اللہ پڑھا سورہ کوثر پڑھی، پھر بسم اللہ تیسری بار پڑھا اور سورہ کوثر کو پڑھی، اور پھر ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہی یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو پڑھا، پھر استغفر اللہ کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھا، پھر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، اور پھر فوری طور پر غربت اور غریبی کی چیخیں نکالنے والے اس عمل کا تیسرے وظیفے کے اندر ہی 3 بار سورہ کوثر کو جب پڑھ لیں تو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر کی وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، دیکھیں اس آخری وظیفے کو آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کو فقیر سے بادشاہ بنانے والے اس عمل کا آخری وظیفہ ہے۔ اگر اس عمل کو آپ نے چھوڑ دیا میرے دوستوں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار سورہ کوثر پڑھی، ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھیے گا، اور یا رزاقو کو پڑھتے ہی 3 بار اب آپ نے فوری طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو 5ویں اور آخری نمبر پر آپ نے پہلے کلمے کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ نے پہلا کلمہ اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں اللہ کے ولی فرماتے ہیں، اللہ کے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظائف کو رکھ دیا جائے تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں پہلا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں ہر تسبیح ہر وظیفہ پڑھتا ہوں، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج میں اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ نے میرے غریب دوستوں فوری طور پر عمل کے آخر میں 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور 5ویں اور آخری نمبر پر دیکھیں جس طرح آپ نے یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو پڑھا، جس طرح استغفر اللہ کے ساتھ یا غنیوں کو پڑھا، پھر تیسرے نمبر پر آپ نے یا فتح یا رحمانوں کو پڑھا، پھر 3 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھی، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر، اور پھر فوری طور پر عمل کے آخر میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو سورہ کوثر کے ساتھ پڑھا 4تھے نمبر پر۔ پھر آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے آخری وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے میرے دوستو 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا اور آخر میں پہلے کلمے کے ساتھ جو اللہ پاک کا نام آپ نے پڑھنا ہے وہ اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، یعنی کہ آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا۔ یہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ یہ نام اللہ پاک کا نام ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ میرے غریب دوستوں مبارک ہو، آپ کروڑ پتی بن گئے، مبارک ہو، یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا آپ کی زندگی سے مٹ گیا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج تمہاری جیب بھر جائے گی، آج تمہاری مکان دکان اگر دولت سے نہ بھر جائے تو رب کعبہ کی قسم، یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اللہ کی قسم یہ وظیفہ سچا
کیا ہے؟ صرف 7 منٹ کا میرا چیلنج ہے میرے دوستوں. 7 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، بے اولادی، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات 7 بار پڑھ کر آخر میں مانگیے گا. بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا. لائک، شیئر، کامنٹس میں نام